السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استئذان المرأة زوجها فی الخروج الی المسجد وغیرہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے، اجازت مانگے، فی الخروج وغیرہ، مسجد اور غیر مسجد کی طرف نکلنے کے سلسلے میں۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں، اس مقصد سے یہ باب قائم کیا ہے کہ عورت پر اس کا شوہر حاکم ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، یہ فطری طور پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مردوں کو حاکم بنایا ہے ان کی بیویوں پر، تو اب بیویوں کو کوئی بھی قدم اٹھانا ہے تو بعد نکاح وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کریں گی۔ لہذا کوئی بھی امر جائز جس کی طرف عورت قدم نکالنا چاہ رہی ہے، کوئی مستحب یا جائز امر ہے، اس کی طرف جانا چاہ رہی ہے، سفر کرنا چاہ رہی ہے، تو شوہر کو وہاں پر دور اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر جب حاکم ہے تو وہ ہر وقت فوراً منع کر دے، نہیں اجازت نہیں ہے، فوراً کہہ دے کہ اجازت ہے، نہیں، سوچ سمجھ کے شوہر کو فیصلہ لینا چاہیے۔ شریعت نے قواعد مقرر کر دیے۔ شریعت نے کہا کہ اگر عورت سفر شرعی کرنا چاہتی ہے، جس کو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا جو سفر ہوتا ہے، جس میں انسان نماز کو قصر کرنے کا حکم ہے، جس سفر میں، ایسا اگر کوئی سفر کرتی ہے تو شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اور اگر تو اب محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی جب، تو ایسی صورت میں عورت اگر اجازت اپنے شوہر سے طلب بھی کرے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اجازت نہ دے۔ اور اگر سفر شرعی نہیں ہے، قریب جانا ہے، مثلا مسجد جانا ہے، یا مسجد کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہے، بازار ہے، یہ ہے وہ ہے، جو چھوٹے سفر ہوتے ہیں، تو ان سفروں میں مصلحت دیکھنا پڑے گی شوہر کو۔ اگر عورت اجازت مانگتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ مصلحت دیکھے۔ اگر مصلحت اس کی اس میں ہے کہ عورت نہ جائے تو بہتر ہے، تو وہاں پر اجازت نہ دے۔ مثلا بازار میں جاتی ہے اور ایسی جگہ پر جاتی ہے کہ جہاں پر مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، یا فتنے کا کوئی اور اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی کو ان چھوٹے سفروں کے لیے بھی اجازت نہیں دے۔ اور اگر مصلحت یہ ہے کہ مصلحت وہ دیکھے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ عورت کو نہ روکنا یہ غلط ثابت ہوگا، یا یہ وہ روکنا غلط ثابت ہوگا، اور بھیجنے میں، اجازت دینے میں بھلائی ہے جہاں پر اندیشہ فتنہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو اجازت دے دے جانے کی۔ امام بخاری نے یہاں پر جو حدیث ذکر کی ہے
اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کے لیے اجازت مانگے تو سرکار نے فرمایا فلا یمنعوها، تو وہ اپنی بیوی کو منع نہ کرے، کیونکہ یہ سفر ایسا ہے جو سفر شرعی بھی نہیں ہے، اور یہ سفر ایسا ہے کہ جس میں فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اجازت دے دے۔ جبکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی تخریج کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان عائشہ لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ یہاں پر جو حدیث ہے امام بخاری جو یہاں پر ذکر کی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ اسے منع نہ کرے، روکے نہیں، وہ جانے دے، اجازت دے دے فوراً۔ ایک دوسری روایت میں جو میں نے ابھی پڑھی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دیکھتے جو عورتوں نے پیدا کر رکھا ہے لمنعهن المسجد، تو سرکار مسجد جانے سے عورتوں کو منع فرما دیتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ اس حدیث کو علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت والرضوان نے مرقات المفاتیح کے اندر ذکر کیا۔ تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک آپ کو یہ یقین ہو گیا ہوگا جو میں نے گفتگو کی تھی کہ مرد کو چاہیے کہ وہ مصلحت دیکھے۔ اگر کہیں پر مصلحت ایسی ہے، مصلحت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خطرہ ہے، عزت لٹنے کا ڈر ہے، عورت کی محافظت نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر جانے کی اجازت نہ دے، اور جہاں پر اندیشہ فتنہ نہ ہو وہاں پر جانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ میں نے بتایا تھا، اب اس حدیث سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دیکھ لیتے کہ جو عورتوں نے پیدا کر رکھا ہے لمنعهن المسجد، تو ایک روایت میں تو یہ کہ مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اس کو اجازت دے دو، اس کو روکو مت، اور اس روایت میں یہ ہے کہ سرکار ضرور مسجد جانے سے منع فرما دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصلحت ہر حال میں نظر میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مسجد جانے کی اجازت مانگے فلا یمنعوها، تو اس کو نہ روکے، یہ اس دور کا ہے، یہ فرمان اس پر محمول ہوگا کہ جبکہ فتنہ کا اندیشہ مسجدوں میں نہیں تھا۔ اور حضرت عائشہ کی جو میں نے روایت ذکر کی ابھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت اب نہیں دی، کیونکہ یہ فسادات کا زمانہ ہے، اور مرد اور عورت اگر مسجد میں سب مختلط ہوں گے تو ایسے فسادات کے زمانے میں نماز نہیں رہے گی، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، تفریح گاہ مسجد عبادت گاہ نہ رہ کر تفریح گاہ بن جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیا، ورنہ تو فی نفس ہی عورت من حیث ہوا عورت، مرأت من حیث ہی مرأہ، اس حیثیت سے عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پر ممانعت بالذات نہیں ہے بلکہ ممانعت بالغیر ہے، یعنی ایک غیر کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ اندیشہ فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے منع کر دیا گیا ہے۔ چلیے ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، حدثنا زہری، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد سے، یعنی سالم ابن عبداللہ ابن عمر۔ تو حضرت سالم یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو حضرت سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے فرمایا اذا استأذنت امرأۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کی بیوی اجازت مانگے الی المسجد، مسجد جانے کی، فلا یمنعھا، تو چاہیے کہ وہ اسے نہ روکے۔ تو یہ نہیں کا صیغہ پڑھیں تو لا یمنع پڑھیں گے سکون کی جزم کے ساتھ، اور اگر یہ لا یمنعو پڑھیں تو یہ نہیں کا نہیں بلکہ مضارع کا صیغہ ہوگا، لا فلا یمنعوھا، تو اس کو وہ نہ روکے۔ تو باب ما یحل من الدخول والنظر الی النساء فی الرضاع، یہ باب ہے داخل ہونے کی حلت کے بیان میں اور عورتوں کی طرف دیکھنے کی حلت کے بیان میں، پھر رضاع میں، رضاع کا مطلب یعنی اگر کوئی عورت رضاعی بہن ہے تو ایسے رضاعی بھائی کو اس عورت کے پاس داخل ہونا، اس کو دیکھنا، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ رضاعی بھائی کے لیے یہ رضاعی بہن ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ نسبی اور حقیقی بھائی کے لیے اس کی بہن حرام ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو چیز حضرت عائشہ نے فرمایا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، ولادت سے جو حرام ہو جاتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے محرم ہونا رضاعت سے ثابت ہوتا ہے، ویسے ہی محرم ہونا ولادت سے جیسے محرم ہونا، نسب سے جیسے محرم ہونا ثابت ہوتا ہے، ویسے ہی رضاعت سے بھی محرم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوگا کہ رضاعی بھائی اگر ہے تو وہ اپنی رضاعی بہن کے یہاں پر جا بھی سکتا ہے، اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، وہ اس کے لیے محرم ہے جیسے کہ اس کا کوئی حقیقی بھائی۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رضاعت، حرمت رضاعت تبھی ثابت ہوتی ہے جب کہ مدت رضاعت میں دودھ پیا ہو۔ اگر مدت رضاعت میں دونوں نے دودھ پیا ہے تبھی دونوں رضاعی بھائی بہن ہوں گے، ورنہ اگر مدت رضاعت میں ایک نے تو دودھ پیا اور دوسرے نے مدت رضاعت میں دودھ نہیں پیا تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کسی لڑکی نے کسی عورت کا دودھ بچپن میں پیا اور اسی عورت کا دودھ کسی مرد نے جوان ہونے کے بعد پی لیا تو اب یہ اس لڑکی کے لیے رضاعی بھائی نہیں کہلائے گا اور اس پر حرام نہیں ہوگی، اور اس کا داخل ہونا، اس کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو مدت رضاعت جو 2.5 سال ہے، مدت رضاعت میں دودھ اگر پیا ہے تبھی حرمت رضاعت کا ثبوت ہوگا، ورنہ حرمت رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ امام بخاری اس باب میں یہی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں باب ما یحل من الدخول، ما یحل میں ما مصدریہ ہے تو حلت کے معنی میں ہو جائے گا باب حلت من الدخول، یعنی داخل ہونا حلال ہے، اور والنظر الی النساء، اور عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، کب؟ پھر رضاع میں، یعنی جہاں پر رضاعت ثابت ہو تو وہاں پر داخل ہونا بھی جائز ہے اور عورتوں کے پاس داخل ہونا جائز ہے، کب؟ پھر رضاعت میں، یعنی جبکہ رضاعت ثابت ہو۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن یوسف نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام ابن عروہ، حضرت ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، حضرت عروہ، حضرت ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، انہا قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، جاء عمی من الرضاعہ، میرے رضاعی چچا آئے، میرے رضاعی چچا آئے۔ تو رضاعی چچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس لڑکے نے دودھ پیا تھا اس کے چچا، تو وہ رضاعی چچا ان کے ہوئے۔ اور رضاعت جیسے کہ اپنا سگا اور حقیقی چچا حرام ہوتا ہے، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، ویسے ہی رضاعت سے بھی حرمت، رضاعی چچا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ قالت، فرماتی ہیں، جا عمی من الرضاعہ، میرا رضاعی چچا آیا،
فاستأذن علیہ، تو انہوں نے میرے پاس داخل ہونے کی اجازت مانگی، فابیت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تو میں نے انکار کر دیا، ان آذن لہ، کہ میں ان کو اجازت دوں، اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتی اسأل، یہاں تک کہ میں حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فسألتہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا عن ذالک، اس کے بارے میں کہ رضائی چچا آئے، کیا میں ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دوں یا نہ دوں؟ فقال، تو سرکار نے فرمایا انہ عمک کی، وہ تو تمہارے چچا ہے، انہ عمک کی، دیکھو تھے رضائی چچا، لیکن سرکار نے فرمایا انہ عمک کی، وہ تو تمہارے چچا ہیں۔ اس سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رضائی چچا بھی اپنے حقیقی چچا کی طرح حرام ہوتا ہے۔ فرمایا سرکار نے انہ عمکی، وہ تو تمہارے چچا ہیں، فلیلج علیکی، تو چاہیے کہ وہ تم پر داخل ہوں، یعنی تمہارے پاس آ جائیں۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا وذالک بعد ان ضرب علینا الحجاب، حضرت عائشہ نے فرمایا یہ واقعہ تب کا ہے جب کہ ہم پر حجاب لازم کر دیا گیا تھا، بعد ان ضرب علینا الحجاب، جب کہ ہم پر حجاب لازم کر دیا گیا تھا، یعنی نزول حجاب کے بعد کا یہ واقعہ ہے، نزول حجاب کے بعد کا واقعہ، تبھی تو انہیں شبہ ہوا کہ داخل ہونے کی اجازت دوں یا نہ دوں۔ ٹھیک ہے، اگر حجاب لازم ہی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ان کے داخل ہونے کے سلسلے میں انہیں یہ شک نہیں ہوتا۔ فرماتی ہیں کہ وذالک بعد ان ضرب علینا الحجاب، یہ اس کے بعد ہوا، یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے کہ ہم پر حجاب کو لازم کر دیا گیا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، رضاعت سے وہ حرام ہو جاتا ہے جو ولادت سے حرام ہو جاتا ہے، تو جیسے ولادت کے یعنی نسب کے طور پر اپنا سگا چچا حرام ہوتا ہے، ایسے ہی رضاعت کا اگر کوئی چچا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، باشرہ یباشر مباشرتن، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، اب معنی ہوگا لا تباشر المرأة مرأتن، کوئی بھی عورت سے نہ ملے، مطلب آپس میں بات چیت کرتی ہیں نا، آپس میں ملاقات کرتی ہیں، تو یہ ملاقات کرنے کو مباشرت سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ کوئی بھی عورت دوسری عورت سے اس طور سے نہ ملے، فتمنعها وفتنعتها لزوجها، کہ پھر اس عورت کی تعریف کرے اپنے شوہر سے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اور اس باب کا انعقاد اس لیے کر رہے ہیں کہ عورتیں اگر آپس میں ملتی ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسری کی خوبیاں، ایک دوسری کی باتیں ایک دوسرے کو معلوم ہو جاتی ہیں کہ فلاں عورت نے ایسا کہا، فلاں عورت کے پاس یہ ہے، فلاں عورت کے پاس یہ ہے، وہ ایسی خوبیوں کی مالک ہے، یہ ہے وہ ہے، ہزار خوبیاں ملتی ہیں۔ پھر دیکھا ایک دوسرے سے ملنے کے بعد کہ فلاں ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہ لگا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، اس کا چہرہ بہت بھرا بھرا ہے، بڑا رنگ صاف ستھرا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے آئی، اور دیکھ کے آنے کے بعد اپنے شوہر سے بیان کر رہی ہے کہ فلاں سے میں ملی تھی، فلاں تو بہت خوبصورت ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عورت سے ملے تو ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اگر اس عورت کی تعریف کر رہی ہے تو اگر تعریف کر رہی ہے تو اب ایسی صورت میں کوئی عورت اس نیت سے اور اس غرض سے کسی عورت سے نہ ملے، اگر ملے تو اپنے شوہر سے اس کی خوبیاں نہ بیان کرے۔ کیوں؟ ممکن ہے کوئی اس کے شوہر کے دل میں اس عورت کی، دوسری عورت کی اہمیت بیٹھ جائے، اس کی خوبیوں کی بنا پر اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کا دروازہ ہی بند کیا اور کہا کہ عورت کسی عورت سے ملے تو اس کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة، کوئی عورت سے نہ ملے، فتنعتها لزوجها، کہ پھر اس عورت کی تعریف، نعت ینعت، نعتن کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، پھر اس عورت کی تعریف کرے اپنے شوہر سے۔ حدثنا محمد بن یوسف
ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے قال، انہوں نے فرمایا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن منصور، منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، قال، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، کوئی عورت عورت سے نہ ملے، فتنعتها لزوجها، کہ پھر وہ اپنے شوہر سے اس کی تعریف کرے، کأنہ ینظر الیہا، پھر ایسا لگے کہ جیسے کہ وہ آدمی اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہو، یعنی ایسی تعریف کرے، تعریف کرتے کرتے اس کی خوبیاں اس کے ذہن و دماغ میں ایسے بیٹھ رہی ہوں جیسے کہ اسے یہ لگ رہا ہو کہ اب وہ عورت میرے سامنے ہو، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی اس طرح سے اس کی پوری عکاسی اور پوری منظر کشی اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ حدثنا عمر بن حفص، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن حفص ابن غیاث نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی عامش نے، مہران نے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی شقیق، مجھ سے حدیث بیان کی شقیق نے، یعنی ابو وائل ابن سلمہ نے، قال، انہوں نے کہا سمعت عبداللہ، میں نے عبداللہ ابن مسعود کو قال کہتے ہوئے سنا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، کہ کوئی عورت عورت سے اس طور سے نہ ملے، فتنعتها لزوجها، کہ پھر وہ اپنے شوہر سے اس کو بیان کرے، کأنہ ینظر الیہا، اس طریقے سے جیسے کہ وہ آدمی، وہ مرد اس عورت کو دیکھ رہا ہو، یعنی پورے طور سے اس طرح سے اس کی خوبصورتی اور اس کی خوبیوں کی منظر کشی ایسے نہ کرے کہ اس کے ذہن و دماغ میں اس طریقے سے محسوس ہو جیسے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ باب قول الرجل لأطوفن اللیلۃ علی نسائہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کوئی مرد کہے کہ میں ضرور ضرور رات میں اپنی بیویوں پر گردش کروں گا۔ تو طواف سے مراد جماع ہے، وہ کنایہ ہے جماع سے، یعنی اگر کوئی آدمی حتمی طور پر یہ کہے کہ میں ضرور ضرور ایسا کروں گا کوئی بھی اچھا کام کے لیے، تو امام بخاری اس باب میں جو حدیث لے کر آئیں گے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ کوئی بھی عمل خیر یا اچھے کام کی نیت کی جائے تو نیت کرنے میں اگر آدمی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں انشاءاللہ ایسا کروں گا تب تو صحیح ہے، ورنہ تو بغیر انشاءاللہ کے، استثناء کے بغیر اس طریقے سے پختگی کے ساتھ نہ کہے کہ میں ایسا کروں گا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، تم مت کہو، ہرگز مت کہو کہ میں اس چیز کو، میں یہ کام کو کروں گا، میں اس کام کو کل کروں گا، مگر یہ کہ تم انشاءاللہ کہہ لو۔ تو امام بخاری اس باب سے اسی مفہوم کو بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس گردش کروں گا رات میں اس طریقے سے اور اس انشاءاللہ نہ کہے تو یہ کہنا اچھا نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، بلکہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ ہو اور کہے کہ میں ایسا کام کروں گا تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک سے انشاءاللہ جو یہاں پر حدیث پاک ذکر کریں گے اس سے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو اس باب کے تحت رکھا، اور یہ باب لأطوفن اللیلۃ علی نسائہ، تو یہ باب کتاب النکاح سے متعلق ہے، اس لیے حدیث بھی ایسی ذکر کریں گے جس کا تعلق بیویوں سے ہے، میاں اور بیوی سے ہے۔ چلیے حدثنی، ورنہ تو مطلقاً کوئی بھی کار خیر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوی کے یہاں پر، بیوی کے پاس جانے کے لیے اگر کسی نے کہا میں بیوی کے پاس جاؤں گا آج تبھی انشاءاللہ کہے، نہیں، ہر عمل خیر کرنے کا ارادہ ہو اور کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ ہر عمل خیر میں کہنا چاہیے، جیسے کہ قرآن سے یہ ہدایت ملتی ہے۔ اور انہی عمل خیر میں یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، یہ بھی عمل خیر میں ہے، اس لیے امام بخاری نے
یہاں پر کتاب النکاح میں صرف اسی کا ذکر کیا ہے، ورنہ تو مطلق حکم ہے کہ کوئی بھی عمل خیر کرے، انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، تو الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ باب قول الرجل لأطوفن اللیلۃ علی نسائہ، کسی آدمی کا یہ کہنا کہ میں ضرور رات میں اپنی بیویوں کے پاس، بیویوں کے یہاں طواف کروں گا، طواف سے مراد یہاں پر جماع ہے۔ حدثنی محمود قال حدثنا عبد الرزاق، امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمود نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن طاؤس، ابن طاؤس سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد سے طاؤس سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال انہوں نے فرمایا کیا، سلیمان ابن داؤد قال سلیمان ابن داؤد لأطوفن اللیلۃ بمئۃ امرأۃ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سلیمان ابن داؤد جو ایک نبی ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأطوفن اللیلۃ بمئۃ امرأۃ، میں آج رات اپنی 100 بیویوں سے مجامعت کروں گا، تلد کل امرأۃ غلاما، ہر عورت ایک لڑکا جنے گی، یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، قتال کرے گا۔ فقال له الملک، تو فرشتے نے ان سے کہا قل انشاء اللہ، تم انشاءاللہ کہہ لو۔ فلم یقل، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ نہیں کہہ پائے، وہ نسیا اور بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ فاطاف بہن، تو آپ نے اپنی بیویوں سے طواف کیا یعنی جمع کیا۔ ولم تلد منہن الا امرأۃ نصف انسان، تو ان میں سے کسی نے بھی بچہ نہیں جنا سوائے ایک عورت کے کہ جس نے آدھا انسان جنا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قال انشاءاللہ، اگر حضرت سلیمان اس جگہ پر انشاءاللہ کہہ لیتے اور بھولتے نہیں کہنا، لم یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوتے۔ اب حانس تو نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی سرکار نے اس کو حنس سے تعبیر کیا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قسم تو نہیں کھائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، لیکن اسی مضبوطی کے ساتھ کہا تھا کہ لأطوفن بمئۃ امرأۃ تلد کل امرأۃ غلاما، بڑی مضبوطی کے ساتھ کہا تھا، تو یہ مضبوطی کے اعتبار سے کہنا یا اپنی مضبوطی کے اعتبار سے یہ حنس کی طرح ہے، اگرچہ حقیقتاً یہ حنس نہیں ہے، مضبوطی کے اعتبار سے یہ قسم کے درجے میں ہے، اور وہ پوری نہیں ہوئی تو اس کا پورا نہ ہونا یہ گویا کہ حنس کے درجے میں، حانس ہونے کے درجے میں ہے۔ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ، سرکار نے فرمایا وہ حانس بھی نہیں ہوتے اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے، انہیں ان کی امیدیں، ان کی حاجت کی امید جگ اٹھتی، یعنی ضرور اتنے بچے پیدا ہوتے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ انشاءاللہ کہنا بڑا اہم ہے کسی بھی امر خیر میں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ پیدائش، بچے کی پیدائش ہو یا کوئی بھی کام ہو، یہ مشیت الہی پر ہی موقوف ہوتا ہے۔ جب تک اللہ عطا نہ فرمائے اس وقت تک بندہ اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ہو وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتا، ہاں بڑوں اور بزرگوں پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، وہ ان کو وہ عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کو عطا نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے سب اللہ کی عطا ہی سے ہے، اس لیے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ باب لا یطرق اہلہ لیلا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مرد جو کہ اپنی بیوی سے غائب تھا، دور تھا، وہ رات میں اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، رات میں باہر سے اپنی بیوی کے پاس نہ آئے۔ اذا اطال الغیبت، جبکہ اس نے غیبت یعنی اپنی بیوی سے
دور رہنا لمبا کر دیا ہو، مخافت اس بات کے خوف ہونے کے ان یقونہن او یلتمس اثراتہن، اس بات کے خوف سے، اس اندیشے سے کہ وہ یہ بلکہ ان یخونہن ہے کہ وہ ان، بلکہ یہاں پر اس نسخے میں تو ان یخونہم ہے اور یلتمس اثراتہم ہے، بعض نسخوں میں یہاں پر نون کے ساتھ ہے ان یخونہن اور ان یلتمس اثراتہن۔ محدثین نے فرمایا کہ یہاں پر نون کے ساتھ ان یخونہن اور ان یلتمس اثراتہن یہی درست ہے، لہذا مانا ہوگا کہ سرکار نے یہاں مانا ہوگا باپ کا کہ کوئی بھی غائب مرد رات میں اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جبکہ اس کا غائب ہونا، اس کا دور ہونا لمبا ہو گیا ہو، اس خوف سے، اس اندیشے سے کہ وہ ان کو خیانت میں ڈال دے، اور یلتمسا اثراتہن یا ان کی لغزشوں کو تلاش کرے، ٹٹولے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس باب کا، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مثلا کوئی شوہر ہے جو ایک لمبے مدت کے لیے گھر سے باہر چلا گیا، اور عورت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس دن آئے گا، تو اب وہ آدمی اچانک، جب اسے معلوم ہی نہیں ہے، عورت کو یہ نہیں پتا کہ میرا شوہر کس دن آئے گا، اب اگر کوئی شوہر رات میں اس قصد اور نیت سے آ جائے کہ تاکہ میں رات میں جا کر یہ دیکھوں کہ اب میری بیوی کیا کر رہی ہے، کیسی ہے، خیانت تو نہیں کر رہی ہے، اس کی لغزشیں کیا کیا ہو رہی ہیں، یہ سب پرکھنے کے لیے، پڑتال کرنے کے لیے، اور ان کو خیانت میں ڈالنے کے خوف سے، خوف کی بنا پر، خیانت میں ڈالنے کی بنا پر اگر وہ رات میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس ہماری تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بیوی جس سے اس کا شوہر غائب ہو، دور چلا گیا ہو، اور بیوی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس دن آئے گا، اس کے آنے کا علم نہ ہو بیوی کو، تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ اچانک رات میں اپنی بیوی کے یہاں پر نہیں جائے، کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ ایسا کوئی کام کر رہی ہو جس کی وجہ سے یہ اس کو غلط سمجھے، اور انسان ہے وہ کچھ بھی کبھی کبھی کچھ ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جس سے اس کو برا لگے، تو اب ایسی صورت میں دونوں کے درمیان برائیاں ہوں گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی کو علم نہ ہو تو اچانک رات میں بیوی کے یہاں پر مت آؤ۔ اب اس تقریر سے ہمارے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر بیوی کے پاس رات میں آنے سے مطلقاً نفی نہیں ہے اور مطلقاً منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس جہت سے منع کیا گیا ہے کہ عورت کو علم نہیں ہے کہ شوہر آ رہا ہے۔ اور ایک دوسری روایت جو آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ ایک جنگ سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو سرکار نے شام کے وقت میں ان کو روک دیا اور کہا کہ یہیں پر رک جاؤ اور رات میں اپنے گھروں پر جانا، اور فرمایا کہ تاکہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ استحداد کرنے، اپنے بال وغیرہ صاف کرنے، چوٹی باندھنے، اپنے شوہروں کے لیے سنور لیں۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ رات میں جاؤ، اور اس روایت میں یہاں پر جو امام بخاری جس روایت کو ذکر کریں گے اس میں یہ ہے کہ مرد رات میں اپنے عورت کے پاس، اپنی بیوی کے یہاں پر نہ جائے، تو دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے، تو ہماری تقریر سے تعارض ختم ہو گیا، کیونکہ جو روایت ہم نے یہ ذکر کی کہ سرکار نے لوگوں کو روک دیا اور کہا رات میں جانا، وہاں پر ہر بیوی کو اپنے شوہر کے آنے کا علم تھا، جب علم تھا تو اب ایسی صورت میں وہاں پر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ خیانت میں مبتلا ہو، بس کہ وہاں پر سرکار نے اس لیے رات میں جانے کے لیے کہا تاکہ عورتیں ان کے لیے سنور جائیں، اور یہاں پر اچانک آنے کا مسئلہ ہے کہ اب عورت کو علم بھی نہیں ہے اور یہ اچانک رات میں آ جائے، تو یہاں پر اندیشہ فتنہ ہے، ناراضگی کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پر منع فرما دیا ہے، تو دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں۔ فرماتے ہیں
باب لا یترک اہلہ لیلا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کوئی غائب آدمی اپنی بیوی کے یہاں پر رات میں نہ جائے، اذا طال الغیبہ، جبکہ اس کا غائب ہونا لمبا ہو گیا ہو، اس خوف سے، اس اندیشے سے کہ ان یخونہم، ہم کے بجائے ہننا، ان یخونہن او یلتمس اسراتہن، اس سے کہ وہ ان کو خیانت میں ڈالے اور بیویوں کو، یا ان کی لغزشوں پر پڑتال کرے۔ حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ ابن حجاج نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا محارب ابن دثار، ہم سے حدیث بیان کی محارب ابن دثار نے، قال، انہوں نے کہا، سمعت جابر ابن عبداللہ، میں نے جابر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، قال، انہوں نے کہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ، سرکار ناپسند فرماتے تھے، ان یاتی الرجل اہلہ، کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے، طروقاً، رات میں، طرقہ، رات میں آنا، اسی لیے کہا جاتا الطارق، رات میں آنے والے مہمان کو۔ تو مرد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے پاس رات میں آئے۔ رات میں آنے سے مراد وہی غائب آدمی جو اچانک آ جائے، اس کو منع فرمایا گیا کہ رات میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور جو حدیثوں میں جو تعارض سمجھ میں آ رہا تھا، وہ تعارض کو بھی ہم نے دفع کر دیا ہے۔ حدثنا محمد بن مقاتل، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا عاصم بن سلیمان، ہمیں خبر دی عاصم ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن شعبی، حضرت عامر شعبی سے، وہ کہتے ہیں انہ سمع جابر بن عبداللہ، کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو یقول کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اطال احدکم الغیبہ، جب تم میں سے کسی کا غائب ہونا لمبا ہو جائے، فلا یطرق اہلہ لیلا، تو رات میں وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔